والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اللہ والے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کے حافظے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے فراز اتاری مدنی بھائی بھی موجود ہوا کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ والوں کے حافظے ہے۔ حافظہ، عقل، دانش، یہ بہت اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ عقل وہ اہم ترین چیز ہے کہ جب انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے تو وہ مکلف بھی ہوا کرتا ہے۔ عقل ہی مدار تکلیف بھی کہا جاتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر آدمی کہہ لیجئے کہ دیکھنے میں تو ایک انسان نظر آ رہا ہوتا ہے مگر اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق شاید نہیں رہ جاتا۔ تو عقل بھی بہت ضروری ہے، اور پھر اس عقل کے اندر حافظے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ عقل تو موجود ہے لیکن اگر باتیں یاد نہیں رہتی، حافظہ نہیں ہے، تو پھر بھی آدمی کو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، حافظے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، حافظہ کیا ہے، اور بہت ساری انشاءاللہ ہم ڈیٹیل لیں گے کہ کس طریقے سے حافظے کو بڑھایا جا سکتا ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ والوں کی کیا شان ہوتی تھی کہ ان کے حافظے کیسے ہوا کرتے تھے، اور پھر جو کچھ ان کے حافظے میں ہوا کرتا تھا اس کا وہ استعمال کیسے کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں ایک بات میں کہوں گا، عقل کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حافظہ کم یا زیادہ مختلف افراد کے اندر مختلف انداز سے ہوا کرتا ہے، لیکن جتنا بھی حافظہ ہمارے پاس موجود ہے، جتنی بھی میموری ہمارے پاس موجود ہے، تو اپنی اس میموری کے اندر اچھی باتوں کو سٹور کرے۔ جیسے فون کی میموری ہوتی ہے، اس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں رکھا کرتے ہیں، ویڈیوز رکھا کرتے ہیں، تو جیسی فون کی میموری میں چیزیں ہوتی ہیں پھر وہی ظاہر یوز میں بھی آیا کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کھیت ہو، اس کھیت کے اندر اگر کوئی دانہ وغیرہ نہ ڈالا جائے، کوئی چیز نہ لگائی جائے، تو پھر وہاں پر گھاس پھوس اگ کر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں انسان کا دماغ ہے، اگر اس دماغ کے اندر اچھی باتوں کو نہ ڈالا جائے، اچھی فکر اس کے اندر نہ رکھی جائے، تو پھر وہاں شیطانی خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں برے خیالات اور بری فکریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس دماغ کی یہ نعمت موجود ہے، اللہ پاک نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا ہے، تو اس حافظے کی بھی حفاظت کریں اور اس کے اندر اچھی باتوں کو پروان چڑھائیں۔ آئیے چلتے ہیں فراز بھائی کے پاس اور کچھ علم و فراز کی باتیں اور کچھ راز کی باتیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی فراز بھائی، حافظے کے حوالے سے ابتداً آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں ایک بڑی نعمت عقل اور حافظے کی ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمائے کہ زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم لوگوں کو زمین و آسمان میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ دکھا دیں گے، اور جو ان کی اپنی ذات کے اندر اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ بھی ان کو دکھا دیں گے۔ تو عقل اور حافظہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کے بارے میں پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد اور ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ عقل کے بارے میں جب پڑھتا ہے تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حافظہ یہ حفظ سے نکلا ہے۔ حفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یاد ہو جانا، لیکن جو حافظہ ہے یہ ایک قوت کا نام ہے۔ جیسے ہم تو بول رہے ہوتے ہیں حافظہ مضبوط ہے، کمزور ہے، لیکن حافظہ در حقیقت ایک قوت کا نام ہے۔ انسان کے ظاہری اور باطنی حواس جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو جو چیز محفوظ کرتی ہے وہ ہے حافظہ۔ وہ جو قوت ہے جو ان چیزوں کو محفوظ کرنے والی ہوتی ہے، یاد کر لینے والی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں حافظہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک خاص کرم یہ فرمایا کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری حافظے عطا فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر حافظے کی کمی تھی یا ان میں مضبوط حافظے نہیں تھے، ان میں بھی حافظے تو تھے،
لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایسا کرم ہوا کہ اس امت پر جو حافظے ہیں وہ مزید ان کو زیادہ بہتر ہو کر دیے گئے. جیسے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان پر اس طرح کے حافظے ان کو نہ دیے گئے جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حافظے مضبوط جو ہے وہ دیے اچھا گئے. فراز بھائی، اگر یہاں بات اگر ہم حافظے کے حوالے سے تھوڑی سی اور رکھیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ عقل ایک چیز ہے انسان کے اندر، یہ یوں کہہ لیجیے ایک نور ہے جس کے ذریعے آدمی اچھائی اور برائی کی پہچان کیا کرتا ہے. پھر اس عقل کے اندر حافظے کی اہمیت کے حوالے سے حافظہ ایک چیز ہوتی ہے، اور پھر اگر ہم کہیں ذہانت، تو اگر ہم اس کو کہیں یہ تین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو اس کو اگر ہم کس انداز سے لے سکتے ہیں کہ عقل ہونا، یعنی ایک تو مطلقاً انسان میں عقل موجود ہے، پھر اس کے اندر حافظے کی قوت، وہی جیسے ابھی بات بھی کی کہ کسی میں بہت حافظہ ہوتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے. اس امت کی ایک گویا خاصیت بھی ہے کہ اس کو زبردست حافظے دیے گئے، اور پھر ساتھ میں ایک ذہانت. یعنی حافظہ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں جو کوئی بھی چیز دیکھی یا سنی فوراً یاد ہو گئی، ایک دم پک کر لیا. لیکن پھر ایک ذہانت اور چیز ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ جیسے کہ کہتے بھی ہیں محدثین کا ایک طبقہ ہوتا تھا، حدیثیں ان کو بڑی یاد ہوتی تھی، لیکن فقہا جو ہوتے تھے وہ پھر انہی احادیث سے جو نکات اور جو مسائل اخذ کرتے تھے، یہ پھر ان کا الگ ملکہ ہوا کرتا تھا. اس کو کیسے بیان کریں گے؟ جو آپ نے سوال کیا اس کا شارٹ جواب ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے تو وہ ہے اس کا حافظے کی بنیاد پر کسی چیز کو یاد کر لینا. لیکن مجتہدین یا علماء یا مفتیان کرام اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پک کر لیتے ہیں، اس کو پھر اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت ہے. اچھا، حافظے پہ چونکہ ہماری ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے تو اس پہ اگر ہم تھوڑا رٹے پر بھی آپ بات کر لیں کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، جیسے رٹا لگانا ہمارے یہاں ایک محاورہ یوز ہو رہا ہے، ایک لفظ یوز ہوتا ہے، تو یہ رٹا لگانا کیا چیز ہے اور یہ کیا اچھی چیز ہے نہیں ہے؟ اس پہ اگر آپ کچھ مدنی پھول دیں. اصل میں انسان کا جو دماغ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. اگلا حصہ ہے اس کو سینسری ٹرم کہتے ہیں، درمیان والا اس کو شارٹ ٹرم کہتے ہیں، اور تیسرا والا اس کو لانگ ٹرم کہتے ہیں. جب بھی بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو جو چیز محفوظ جس جگہ پر ہوتی ہے وہ سینسری ٹرم میں ہوتی ہے. اب رٹا اگر لگایا جاتا ہے تو عارضی طور پر وہ یاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مستقل محفوظ رکھنا کس طرح ہے اس کی پھر اپنی ایک صورتیں بنیں گی جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو رٹا لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ چیزیں ہمیں اس کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، لیکن رٹا لگانے سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نارملی وہ چیز سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی، صرف وہ اس کے الفاظ ہم میموری کے اندر فٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کو مزید مضبوط کرنے کے پھر دیگر طریقے موجود ہیں. اور وہ بھی یہ آپ کی بات سے جو سمجھ میں یعنی ابتدائی، یعنی بس تھوڑا سی دیر کے لیے وہ رہے گا، اور گویا پیپر ہوا اس کے بعد وہ پیپر کے جیسے گیا اس کے ساتھ وہ بات بھی چلی گئی، اور وہ بھی صرف وہ الفاظ گویا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دماغ میں ٹک جاتے، وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو بڑی خوبصورت باتیں ہمارے فراز بھائی کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ہمیں اپنی عقل اور حافظے کا اچھا استعمال کرنا چاہیے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کوشش کریں اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور انشاءاللہ یہ بھی پوچھیں گے کہ ان باتوں کو کیسے ذہن میں بٹھائیں. جیسے جیسے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ دلچسپ موضوع ہے، بہت کچھ اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملے گی. تو آپ نے ایک کام تو ضرور کرنا ہے حافظے میں ان باتوں کو رکھنے کے لیے کہ آپ نے اس پروگرام کی محافظت کرنی ہے، یعنی اس کو کنٹینیوسلی دیکھنا ہے. تھوڑی دیر دیکھا سنا پھر چلے گئے، تھوڑا سا سنا تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ حافظے میں یہ باتیں رہ سکیں. جی فراز بھائی مزید کیا فرمائیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری حافظے دیے گئے. حسین بن عبد الرحیم عراقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے کہ کم عمر میں فنون اور دیگر جو ہے وہ علوم لوگوں نے حاصل کر لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب حاصل کیے تو وہ یاد بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کم عمری کے اندر اس امت کے لوگوں نے مجتہد بن کر علوم اور معارف کے خزانے حاصل کر لیے، حالانکہ سابقہ جو امتیں تھیں ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. آپ دیکھیں جو سابقہ امتیں تھیں ان میں جو کتاب نازل ہوتی تھی یا صحیفے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے جاتے تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی یاد رکھتے تھے، امتوں کو یاد نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی صحیفے اور جو کتابیں نازل ہوتی تھی وہ انبیاء کو یاد ہوتی تھی، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ پاک کا کیسا کرم ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تحقیق ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے یاد کرنے والا. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسا کرم کیا کہ بچے بچے کو قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے. تو یہ حافظے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں کہ حافظہ جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں.
اور پھر اس امت کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو ایکسٹرا آرڈنری حافظ عطا فرمایا۔ جی، اور بڑی خوبصورت بات ابھی ہوئی کہ پچھلی امتوں کے اندر جو صحائف، جو کتابیں آسمانی نازل ہوا کرتی تھی، وہ اس وقت صرف انبیاء کرام کو نازل ہوتی تھی، اور الحمدللہ اس امت پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور پورے قرآن کریم کے حافظ ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان حفاظ کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جن کے دماغوں کے اندر کچھ اور نہیں، اللہ کا کلام ہے، اپنے سینوں میں اللہ کا کلام رکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ ان کے دماغ، یہ نعمت ہے، یہ فضل ہے، جیسے آپ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، تو اس فضل کا استعمال کا یہ بھی طریقہ ہوا نا کہ یہ قرآن پاک اور اچھی چیزوں کو ہم اپنے دماغ میں جگہ دیں۔ جی، اس کے فوائد پر اگر ہم کچھ بات کریں، مزید فوائد پہ ہی بات ہو رہی ہے، دینی اور دنیاوی کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ جیسے جیسا آپ مدنی چینل کے ناظرین سنتے جائیں تو کوشش کریں کہ ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں۔ جی دیکھیں، ایک تو ہے حافظہ ہونا، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر نارمل پرسن کے پاس حافظہ ہوتا ہے، کچھ نہ صحیح، کچھ باتیں بندے کو یاد ہی ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری حافظہ، کسی جس کا بہت زیادہ جلدی یاد ہو جانا۔ تو نارملی اگر حافظے کی بات کی جائے، اگر کسی کا حافظہ بالکل ہی ایسا ہو کہ اس کو کوئی بات ہی یاد نہ رہتی ہو، تو ظاہر ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، یا آپ جو ہے وہ بیمار ہیں، آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ اس کا علاج کروائیں۔ لیکن نارملی کچھ نہ کچھ باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں۔ تو ایک ہو گیا حافظہ اور ایک ہو گیا مضبوط حافظہ۔ تو اگر حافظے کی ہم مطلقاً اگر بات کریں تو اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدے تو بہت زیادہ ہیں۔ جیسے میں چند کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر حافظے کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے بندہ عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو جب تک اس کے شرعی احکام معلوم نہیں ہوں گے اور یاد نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ حقوق اللہ کی ادائیگی درست طور پر نہیں کر سکے گا۔ صرف نماز کو ہی لے لیں تو نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے مفسدات، نماز کے واجبات، ظاہر ہے یہ جب یاد ہوں گے تو پھر بندہ اگر نماز پڑھنے بیٹھتا ہے تو اگر بالفرض کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ ایسی غلطی ہے جو نماز کو توڑنے والی ہے، یہ ایسی غلطی ہے جس سے نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ تو حقوق اللہ جتنے بھی ہیں اس کی ادائیگی میں حافظے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی، اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ حافظہ ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ کس حق کی ادائیگی کس طرح ہوگی، کب کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والے دن ہیں جس میں اللہ پاک نے خاص انعام فرمایا، اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا ہوتا ہے ان دنوں کو یاد رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ بھی فوائد ہی دلاتا ہے کہ جب بندہ ان دنوں کو یاد رکھے گا تو اس میں درست طور پر عبادت کر سکے گا۔ مثال کے 15 شعبان ہے، 27 رجب ہے، 12ویں شریف ہے، اس طرح کے جو ایام آتے ہیں اس پر اللہ پاک نے خصوصی کرم فرمایا ہوتا ہے، تو جب یہ دن یاد ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی ہم اس کے بارے میں بتا سکیں گے اور ان دنوں کے اندر ہم صحیح طور پر عبادت کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی کو یاد رکھنا بھی انسان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے بڑا فائدہ مند اور ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ تو بزرگوں کا طریقہ کار ہے، اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب بندہ نیک لوگوں کی سیرت پڑھتا ہے تو اسے وہاں سے کچھ اخذ کرنے اور پھر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ والوں کی زندگی کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزاری، جبھی ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکیں گے اور قرآن و سنت کے عین مطابق کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں چیز سے عبرت حاصل کرو، اس چیز سے عبرت حاصل کرو، یا عقل والے جو ہے وہ فلاں چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایک مقام میں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، مقید کر دیا کہ عقل والے جو ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب نصیحت جس چیز سے حاصل کی جائے گی اس کے بارے میں یاد ہونا بھی ضروری ہے، اس سے جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ پتا ہوگا اور پھر یاد ہوگا تبھی بندہ عبرت حاصل کر سکے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح شرعی احکام جتنے بھی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ان کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بندہ کوئی بھی شرعی حکم جب سیکھتا ہے یا اس کو اس کی نالج میں آتا ہے تو اس کو یاد بھی رکھے، تاکہ جب اس کو اس معاملے کی ضرورت پڑے تو وہ اس پر عمل بھی کر سکے اور اپنے معاملات کو فساد سے یا اس عبادت کے ضائع ہو جانے سے بچا سکے۔ آپ کی جو بھی جتنی بھی گفتگو ہے اس سے خلاصہ اگر اسے کریں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حافظے کے بہت سارے فوائد میں بہت نمایاں ترین فائدے یہ ہیں کہ اس کے ذریعے ہم شرعی مسائل یاد رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اس عقل کے ذریعے، اس حافظے کے ذریعے ہم اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اور پھر ضرورت پڑنے پہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر یہاں تھوڑا سا اگر اس پر بھی بیان کر دیں کہ جیسے ہماری بات ہوئی کہ شرعی مسائل اس کے حوالے سے ہم یاد رکھتے ہیں، حافظے کے ذریعے شرعی مسائل کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے
اور صحیح صحیح یاد رکھنا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے نا. اور حافظے کی یوں کہہ لیجیے فائدہ بھی اس سے صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہی کمزور حافظہ جو ہمارا مقصد ہے ہماری گفتگو کا، وہ ایک مقصد بہت بڑا یہ کہ ہم اپنے حافظے کو درست کریں. تو اب آپ نے تھوڑی بہت تو یاد رکھا مسئلہ، لیکن آدھا یاد رکھا اور آدھا نہیں رکھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے الٹا. اس میں حافظے کی ڈیفینیشن پر اگر غور کریں نا تو وہاں پر صحیح. یہی ہوتا ہے کہ جو ظاہری اور باطنی حواس ہیں اس جی. کا جو بھی عمل ہے اس کو یاد رکھنا ہے. تو ٹھیک. ظاہر ہے کہ جب ایکشن صحیح ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی ٹھیک ہوگا. اگر صحیح. ایکشن میں ہی غلطی ہو گئی تو پھر ریئیکشن یا یوں سمجھ لیں کہ جو چیز محفوظ ہو رہی ہے وہ بھی غلط محفوظ ہوگی. تو صحیح. جو عمل ہے حواس کا، حواس سے مراد یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جو ظاہری حواس ہے ہمارا ذائقہ، پھر چھونے سونگنے ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو حواس ہیں جن کو 5 سینس جو ہوتے ہیں، تو یہ سینس جو عمل کریں گے اگر یہ درست کریں گے تو ظاہر ہے کہ محفوظ بھی درست چیز ہوگی. صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ درست ہی کرنی ہے، ورنہ وہ آدھا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر پورا غلط کرا غلط ہو دیتا ہے جائے گا، مسئلہ، پھر اور بات جو ہے نا فائدہ نہیں ہو پاتا. الٹا تو اس نقصان لیے ہو بھی جائے ہم گفتگو کر رہے ہیں حافظے کے حوالے سے. دیکھیے شریعت ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ حافظہ، دماغ، یہ تو دنیاوی سی چیزیں ہیں، یہاں تو کوئی دینی بات پر بات ہونی چاہیے. تو بھائی یہ جو دماغ ہے، یہ عقل ہے، یہ حافظہ ہے، اس کے ذریعے آپ دین کو یاد رکھیں گے تو عمل کریں گے نا. اگر کچھ یاد ہی نہیں رہا تو عمل کیا کریں گے؟ اور اگر آدھا یاد رہا تو اور زیادہ مسائل پیدا کر دیتا ہے. تو حافظہ ہے تو اس کو درست طریقے سے استعمال کریں اور جو ہے بات کو پورا یاد رکھنے کی کوشش کریں. جی مزید کیا فرمائیں اس گے؟ کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی حافظے کے موجود ہیں. جس طرح تعلیمی جو کامیابی ہے وہ جی. ظاہر ہے کہ حافظے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. حافظہ جتنا اچھا ہوگا بندہ اتنے اچھے انداز میں کامیابی حاصل کر سکے گا. اسی طرح کاروباری معاملات کے لیے بھی حافظہ بہت ضروری ہے. جی جی. ظاہر ہے کہ جب حساب کتاب میں بندہ کمزور ہوگا یا اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کتنے پیسے کس کو دیے ہیں، کس سے لینے ہیں. اب تو بہت جدید دور ہے، ماڈرنائزیشن آ چکی ہے، آپ کے پاس اپلیکیشن ہے، سافٹ ویئر ہے، لیکن ہر بندہ تو ان چیزوں پر نہ وہ اس کو سمجھ پاتا ہے نہ اس پر کام کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے حافظے کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہی پتا ہونا پیمنٹ لینی کس سے دینی کس سے، تو پھر اپنا ہو گیا کاروبار بیٹھ ہی جائے گا، کاروبار جو ہے اس میں نقصان ہو جائے گا. تو کاروباری معاملات دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کاروبار کا تعلق بھی شریعت سے ہی ہے، دین سے ہی ہے. ایسا نہیں کہ کاروبار کوئی الگ سے دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. اس کا کنیکشن بھی اگر آپ ملاتے ہیں تو وہ دین کی طرف ہی جاتا ہے. جو ہم نے تعلیمی کامیابی کی بات کی تو وہاں بھی ظاہر ہے وہی جائز تعلیمی کامیابی کے حوالے سے گفتگو ہے. تو یہ بھی اگر ان کا ہم کچھ جوڑتے ہیں جو معاملہ یہ شریعت کے مطابق ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو مشورہ دینے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے بھی حافظے کا ہونا بہت ضروری ہے. اب مشورہ لینے کے حساب سے اب وہاں تو ہم نے مشورہ لے لیا، بعد میں پتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا، تو عمل کیسے کریں گے؟ حالانکہ مشورہ کرنا تو یہ سنت مبارکہ ہے. اسی طرح مشورہ دینے کے لیے بھی کچھ باتیں ذہن میں ہوں گی تو بندہ مشورہ دے گا. تو مشاورت تو یہ ظاہر ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں عموماً لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو مشاورت کے لیے بھی حافظے کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اچھی یادوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی حافظہ بہت ضروری ہے. اچھی اور جائز جو باتیں ہیں اور یادیں ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی ظاہر حافظہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں مدنی چینل کا ایک سلسلہ آتا ہے ماضی کی یادیں، کیسی زبردست گفتگو ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کا حافظہ ہے، پھر جو نگران شورا تشریف فرما ہوتے ہیں، ابراہیم بابو کبھی کبھار ہوتے ہیں، تو وہ ساری باتیں ذہن میں ہیں، حافظے میں ہیں، تو اس پر گفتگو ہوتی ہے اور واقعی ہم سن کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے اور امیر علیہ سنت کی بات آ گئی. امیر علیہ سنت کا بھی حافظہ ماشاءاللہ کمال ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ کا جس طریقے سے آپ ناموں کو یاد رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ شخصیت ملی دوبارہ جب وہ ملتی ہے آپ اس کو نام سے پکارتے ہیں تو وہ سننے والے خود حیران رہ جاتے ہیں کہ میں تو اتنے عرصے پہلے ایک دفعہ ملا تھا اور آپ کو نام سے باقاعدہ یاد ہے. جی مزید اسی طرح اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے بھی حافظہ بہت ضروری ہے. جی میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ آپ کو اپنے گھر تک پہنچنا ہے یا کہیں پہنچنا ہے تب بھی حافظہ ضروری ہے، ورنہ تو پھر بھٹکتے رہ جائیں گے اگر راستے نہیں یاد رہے. راستہ بھول جائے یا کوئی چیز کسی جگہ پر رکھ کر بندہ بھول جائے، اب وہ بعد میں اس کو تلاش کرتا رہے، اس کو یاد ہی نہ آ رہا ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں پریشانیوں سے بچاتی ہیں. اس کے لیے بھی حافظے کا اچھا اور مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے. یعنی یہ ہم تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ حافظہ کیسے مضبوط ہوگا اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے اہمیت تو سمجھ آ جائے کہ حافظہ آخر ضروری کیوں ہے اور کس کس کے لیے ضروری ہے. تو ہر شعبے سے، ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے کے لیے حافظہ کسی نہ کسی اعتبار سے ضروری ہوتا ہے. بالکل جی، بڑی اہم بات فراز بھائی نے فرمائی، اور یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی ابتدائی تمہیدی گفتگو ہے جس کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حافظہ بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم جو بات کریں گے کہ اللہ والوں کے حافظے کس طرح کے ہوا کرتے تھے اور پھر اس حافظے کو ہم کیسے برقرار رکھیں اور مزید کیسے مضبوط کریں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو حفظ قرآن کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں کہ جب حافظے کی بات آئی تو ذہن میں حافظ قرآن بھی آیا کرتے ہیں.
تو حافظ قرآن ہونا، اور ہماری تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی ہوئی، تو اس حوالے سے اگر کچھ مزید بیان کریں کہ حافظ قرآن ہونا کتنی عظیم بات ہے، اس کے فضائل ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم اس طرف لانا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ ہشام بن محمد کلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے جو چچا تھے یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے، اس میں کیوں کمزوری ہے؟ تو ایک بار انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اپنے آپ کو کمرے میں رکھوں گا اور اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میں قرآن پاک مکمل حفظ نہیں کر لوں گا۔ اللہ آپ 3 دن کمرے میں رہے اور 3 دن کے بعد آپ کمرے سے باہر، آپ نے فرمایا میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اللہ اسی اکبر۔ طرح سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 4 سال کی تھی اور آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب آپ کا ناظرہ مکمل ہوا تو آپ حافظ بن چکے تھے، اللہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو سارا قرآن پاک حفظ ہو گیا تھا۔ اسی طرح شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاؤ پارے کو 3 مرتبہ پڑھتے تو آپ کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پڑھنے کے لیے آپ نے خواہش کا اظہار کیا، تو چونکہ عمر آپ کی کم تھی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے تقوی کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا کہ جائیں آپ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آئیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ اچھا، آپ تشریف لے گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ قرآن پاک حفظ کر کے آئیے گا، تو آپ کہنے لگے کہ حضور میں نے تو قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی ذہانت دیکھی تو پھر ان کو پڑھایا، لیکن آپ کا تقویٰ کیسا تھا کہ ان کو پردے میں رکھ کر، یعنی دوسری سائڈ پر بٹھا کر آپ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے شاگرد کا یہ حافظہ دیکھ کر آپ نے پھر ان کو موقع دیا کہ میں ان کو پڑھاتا ہوں اور ان کو مزید جو ہے وہ ان کی تربیت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہ جو میں نے 3-4 نام لیے تو اس میں یوں کہہ لیں کہ چشتی بزرگ بھی آ گئے، سہروردی بزرگ بھی آ گئے، پھر اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو آپ کے متعلق تو یہ مشہور ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں قادری بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا ایک پارہ دیکھ لیا کرتے تھے اور اسی کو پھر آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح اگر دنوں کے حساب سے دیکھیں تو 1 ماہ کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن اگر اس کو آپ منٹس کے اندر اگر کاؤنٹ کریں یا آورس کے اندر، گھنٹوں کے اندر کاؤنٹ کریں تو تقریباً 7.5-8 گھنٹے کا یہ وقت بنتا ہے جس میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کیونکہ مشہور یہی ہے کہ آپ مغرب سے عشاء کے درمیان، یا بعض نے یہ بھی کہا کہ جو اذان عشاء ہوتی تھی اس سے اور جماعت کے درمیان آپ قرآن پاک کو دیکھتے تھے اور وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا، وہی آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ تو یوں اگر آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو 7.5-8 گھنٹے اس طرح کا ٹائم بنتا ہے، اس میں آپ نے پورا قرآن پاک یہاں فراز بھائی یہ جو ہم نے واقعات سنے اس میں ایک تو بزرگان دین کا حافظہ، یہ بھی کمال، اور اس پر اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں کہ اس میں ان کی کرامت کا بھی پہلو ہم لے سکتے ہیں کہ اتنا حیرت انگیز حافظہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، یہ ظاہر ہے کہ خاص اللہ کا فضل ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ ان کو ایسے قوی حافظ اللہ پاک نے عطا فرمائے، لیکن ظاہر ہے کہ محنت بھی کی۔ یہ نہیں کہ بندہ صرف حافظے کی بنیاد پر ہی کامیابی حاصل کرتا ہے، حافظے کے ساتھ ساتھ ذہانت بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو ہے یہ بزرگان دین کی جن کی ولیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ نیکیوں والی زندگی گزارتے تھے، اور جیسے ہماری بات ہوئی کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ اپنا فضل اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے، یعنی خاص جو اس کا فضل ہوتا ہے، رحمتیں ہوتی ہے، وہ نیک بندوں کو ملا کرتی ہے۔ تو یہ نیکیوں کا بھی گویا ایک صلہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ مضبوط حافظے ملا کرتے، تو جتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، ستھری زندگی ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا یہ حافظہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حافظے جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ مختلف سینس ہوتے ہیں، ہم آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں پہنچتا ہے، جو ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ایون جو ہم کھاتے ہیں اس کے بھی اثرات ہمارے دماغ پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں سے اچھا دیکھیں گے، کانوں سے اچھا سنیں گے اور اچھا کھائیں گے، حلال کھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا حافظہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم ان ذرائع کے ذریعے غلط باتیں اپنے دماغ تک پہنچائیں گے تو گویا یہ غلط باتیں ہمارے دماغ کو گویا ڈیمیج کرنے کے ایک طریقے سے کام کر سکتی ہیں، تو پھر حافظہ مضبوط نہ ہو تو پھر کہتے ہیں نا النسیان من العصیان، کہ نسیان یعنی بھول چوک گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، گناہ بھی اس کا ایک سبب ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ تو حفاظ کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حفظ کی طرف لائیں جب اللہ نے انہیں اگر حافظہ دیا ہے۔ اس پر اگر ہم یہ بات کر لیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر بچہ بڑا اچھا انٹیلیجنٹ، ذہین اور سب کچھ ہے تو میرا بچہ جو ہے یہ پائلٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کو تو اب بھیجیں بہترین اسکول کے اندر، یعنی اتنی زیادہ فیس ہے کہ جو ہم ویسے افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر بچہ ہمیں ذہین نظر آیا تو کہیں نہ کہیں سے کر کے افورڈ کر کے اسے بہترین اسکول میں بھیج دیا تاکہ وہ آگے بڑھے دنیاوی طور پر۔ اور جہاں دیکھا کہ بچہ کہیں چل نہیں پا رہا
تو چلو بھائی تجھے مدرسے بھیج دیتا ہوں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جناب یہ یوں کیوں نہیں ہوتا اور یوں کیوں نہیں ہوتا اور اس طرح کے علماء کیوں نہیں ہوتے اور اس طرح کے علماء, اور یہ پچھلی باتیں بعض اوقات یاد کر رہے ہوتے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا, پہلے ایسے ہوتا تھا. تو حضور پہلے جو بزرگ ہوتے تھے, جو افراد ہوتے تھے, وہ اپنے دماغ کو, یعنی بہترین دماغ, بہترین جو صلاحیتیں رکھنے والے افراد ہیں, وہ دین کی خدمت کے لیے آ جاتے تھے. تو پھر کیا کمال ہوا کرتا تھا. اور ہم جہاں بچہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو مدرسے بھیجتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضرت اس پہ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے انٹیلیجنٹ جو ہے نا, ویسے تو سب کو ہی وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیں, عالم بنائیں, تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی مثلاً 4 بچے ہیں, ان میں سے ایک ہی کو مجھے عالم بنانا ہے, تو اس میں سے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے نا, ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اسی کو عالم دین بنائے. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر حافظے کی بنیاد پر, اپنی ذہانت اور محنت کی بنیاد پر اگر وہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اس سے فوائد بھی اتنے ہی حاصل ہوں گے. اب یہ پریورٹیز کی بات ہے کہ ہم کس کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں چونکہ دنیاوی اعتبار سے ترجیحات ہوتی ہیں تو ہم ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, اور پھر ان میں جو کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کو عالم دین بنا دیا جائے, اس کو حافظ بنا دیا جائے. آج بھی ہم جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں اگر دیکھیں تو 6 ماہ میں, 3 ماہ میں حفظ کرنے والے جو ہے وہ حفاظ کرام موجود ہیں. میں ہمارے کلاس فیل ہوتے ہیں, انہوں نے 6 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کیا. سبحان اللہ, کیا بات. یہ بولنے کے اعتبار سے تو آسان ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کی عطا بھی ہے اور محنت بھی ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائے, سب کو بنائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دنیاوی اعتبار سے پڑھ لکھ جائے تو اتنا اوپر چلا جائے گا, لیکن آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں, انہوں نے عالم بننے کے بعد پھر دنیاوی ڈگریز بھی حاصل کی ہیں. تو وہ دینی اور دنیاوی دونوں ہی پڑھائی سے, دونوں ہی علوم سے وہ مالا مال ہوتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم میں وہ ماہر ہو اور پھر اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ دینی علوم بھی حاصل کر سکے. ایسے بھی کیسز ہیں لیکن شاذ و نادر ہیں. لیکن ایسے آپ کو زیادہ ملیں گے کہ جنہوں نے عالم کا کورس کیا, پھر بعد میں کسی اور دنیاوی فیکلٹی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ مہارت حاصل کی, ڈگریز حاصل کی, اور پھر جب وہ دین و دنیا دونوں ہی علوم سے مالا مال ہوتے ہیں تو پھر وہ فوائد بھی امت کو ایسے ہی پہنچاتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ, ہم چاہتے ہیں اسلام کا عروج ترقی, تو اپنے بہترین دماغ ہم اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں. اپنے بہترین بچے, انٹیلیجنٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں, اس کو بہترین سہولیات کے ساتھ آپ جامعۃ المدینہ اور دین کی خدمت کے لیے وقف کریں. اس کے بعد دیکھیے کیسا زبردست آؤٹ پٹ آتا ہے. جیسا ان پٹ ہوتا ہے ویسا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. پھر دیکھیے اسلام کی عروج و ترقی کے اندر کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور بہترین چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو آئیے دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیجیے. یوں کہ لیجیے دعوت اسلامی آپ کا ساتھ دے رہی ہے, جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ موجود ہیں, بچوں کو حفظ کرائیے. دارالمدینہ آپ کے سامنے موجود ہے, دینی دنیاوی دونوں تعلیم آپ کے بچوں کو وہاں پر ملے گی, بہترین ماحول بھی ملے گا. تو اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیے. پھر دیکھیے انشاءاللہ کس طریقے سے ہمارے خوابوں کی تعبیر اچھے انداز سے سامنے آتی ہے. حفاظ کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کہ اللہ والوں کا حافظہ کیسا ہوتا تھا اور حفظ قرآن وہ کس انداز سے کیا کرتے تھے. اگر کچھ محدثین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں, محدثین, پہلے محدثین بھی بیان کر دیجیے گا, ہو سکتا ہے بعض کے لیے ورڈ ہی مشکل ہو رہا, اور پھر ان کا حافظہ کیسا ہوتا تھا ہمارے بزرگان دین کی, کیا بات ہے. محدثین, یہ محدث کی پلولر ہے, محدث یہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے, اور محدثین یہ پلولر ہے, یعنی جو حدیث کا علم رکھنے والے اور حدیث پر کام کرنے والے علماء ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نارمل ایک لینگویج میں محدث کہا جاتا ہے. تو یہ تو علماء محدثین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر علم حدیث کی ایسی زبردست خدمت کی کہ جو قیامت تک رہے گی, اور پھر ان کے جو ثوابات میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ تو اس کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے, اور یہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. سب سے مشہور جو ایک نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, ان کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو 10 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے علم حدیث میں قدم رکھا اور آپ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا, اور آپ حدیث پاک کے الفاظ اور جو راویوں کے نام ہوتے ہیں جن سے وہ حدیث پاک مروی ہوتی ہے ان دونوں کو یاد کیا کرتے تھے. 11 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے اس میں مہارت حاصل کر لی, اور آپ اتنے ماہر ہو گئے کہ جو ان کے اساتذہ تھے وہ بھی اگر اس کو ٹیلی کروانا چاہتے تھے, اس کو چیک کروانا چاہتے تھے کہ یہ حدیث پاک کے الفاظ اسی طرح ہیں, اس کے راوی اسی طرح ہیں, تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کرتے تھے. آپ نے جب ابتدا کی تو اس وقت آپ کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں. اور ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے مقام پر گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں حدیث پاک سنائیں, تو آپ نے 1000 حدیثیں اپنے حافظے کی بنیاد پر اسی وقت سنا دی. اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جن صحابہ کرام کی احادیث جو میرے پاس موجود ہیں ان کی میں سن وفات بھی جانتا ہوں, یعنی جس سال میں ان کا انتقال ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہوں, ان کی رہائش کو بھی جانتا ہوں, اور ان کی پیدائش کا جو سال ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو اتنا آپ کا جو ہے وہ حافظہ قوی تھا. اسی طرح
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی بات میں اپنے استاد سے سنتا تھا لفظ بلفظ مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ایج ابھی 12 ایئرس تھی، 12 سال کے آپ تھے اس وقت آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے موطا امام مالک، وہ آپ نے مکمل یاد کر لی، یعنی امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کو پوری وہ کتاب یاد ہو چکی تھی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے زبردست شاگرد امام ابو یوسف زبردست جو ہے وہ حافظے کے مالک تھے، اور امام عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو حافظ الحدیث لکھا ہے۔ اور حافظ الحدیث کون ہوتا ہے کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہوں، اور جو روایت جن سے مروی ہیں، جو الفاظ جو نام لکھے ہوتے ہیں شارٹ، اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ جن راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یاد ہوا کرتے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ آپ جب بیمار ہوئے سفر حج کے دوران، تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ دور ہی ایسا تھا، حدیث سننے سنانے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، کوئی بھی علماء آ گئے، علماء حدیث اگر آ جاتے تھے تو ان سے حدیث سننے کا ایک معمول ہوا کرتا تھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تم ان سے علم حدیث سیکھو۔ اب امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کی، آپ نے 40 حدیثیں بیان کی، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور بڑی کمزوری کا عالم تھا، آپ فرمانے لگے کہ یہ جو حدیثیں انہوں نے بیان کی نا وہ مجھ سے بھی سن لو۔ آپ نے اسی وقت اپنے حافظے کی بنیاد پر 40 حدیثیں جو ابھی سفیان بن عیینہ سنا کے گئے تھے، آپ نے وہ 40 کی 40 حدیثیں سنا دی۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ حافظے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاج بن ارطا کے پاس جو ہے وہ حدیث لینے کے لیے گئے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ دوسرے جو حضرات تھے وہ تو لکھتے تھے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی میموری کے اندر اس کو سیو کرتے جاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو دیگر افراد تھے جو ساتھ جاتے تھے وہ اتنی اسپیڈ میں لکھ نہیں پاتے تھے، تو لکھنے سے کچھ رہ جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام ابو یوسف کا حافظے کا فائدہ دوسروں کو کیسے ہو رہا ہے، دوسرے کس طرح مستفید ہو رہے ہیں، کہ وہ امام ابو یوسف سے فرماتے تھے کہ آپ نے جو اپنی میموری کے اندر جو حدیث مبارکہ یاد کر لی ہیں وہ ہمیں بیان کریں تاکہ ہم لکھ لیں۔ تو آپ بیان کرتے اور پھر دیگر جو شاگرد یا طلباء جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کا حافظہ۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہیں، 2-3 اور میں سنا دیتا ہوں۔ امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار میں ایک مرتبہ کسی عبارت پر اختلاف ہوا، تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کتاب کی جو عبارت ہے، جو الفاظ ہیں نا وہ اس طریقے سے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، تو اب امیر جو تھے ان کے سامنے کتاب منگوائی گئی، کسی عالم کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا کسی الفاظ پر، عبارت کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں کتاب منگوائی جائے۔ جب کتاب منگوائی گئی تو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو عبارت ہے یہ صفحہ نمبر 11 اور 7ویں لائن کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو جب صفحہ بھی اور لائن بھی بتا دی، تو جب کتاب کھول کر دیکھا گیا تو اسی لائن اور اسی صفحے کے اوپر وہ عبارت موجود تھی۔ امیر تھے وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی آپ کے حافظے کا جو ہے وہ معترف تھا، اب مزید میرا جو ہے وہ اس کے اندر اعتقاد بڑھ گیا اور مجھے مزید جو ہے وہ آپ کے حافظے پر اعتماد ہو گیا ہے۔ اسی طرح امام النحو، بڑا ان کا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ یہ جو عربک گرامر ہوتی ہے اس میں ایک مین سبجیکٹ نحو کا بھی ہوتا ہے، تو خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ امام النحو کے لقب سے ملقب ہیں، یعنی ان کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے زمانے کے اندر آنکھ کی بیماری کے لیے ایک ڈاکٹر جو تھے وہ کوئی خاص نسخہ لکھا کرتے تھے، اور وہ نسخہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ان کے فوائد اتنے تھے کہ جو بھی وہ علاج کرتا اس کو شفا مل جایا کرتی۔ تو حکیموں کا تھوڑا معمول بھی سننے میں آیا کہ ان کے نسخے اتنے عام نہیں ہوتے، سب کو پتا ہو، تو وہ بڑا خاص کوئی نسخہ لکھتے تھے، وہ ایسا خاص نسخہ لکھتے تھے کہ دوسروں کو پتا نہیں ہوتا تھا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا کوئی ایسا نسخہ ہے جو ہمیں مل جائے، تو کہا کہ یہ تو موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی برتن مل جائے جس میں یہ نسخہ بنایا کرتے تھے، تو وہ برتن ان کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس کو سونگا، اور سونگ کر آپ نے جو اس کے اجزاء تھے، جو انگریڈینٹس تھے، وہ آپ نے اس کو جو سمجھ لیں کہ پہچاننا شروع کیا۔ اور وہ جو حکیم صاحب تھے وہ 16 اجزاء سے، 16 چیزوں سے وہ نسخہ بنایا کرتے تھے۔ خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 تک تو وہ پہنچ گئے، اور 15 کو جمع کرنے کے بعد جب انہوں نے وہ نسخہ اور وہ میڈیسن بنائی اور لوگوں کو دینا شروع کی، تو لوگوں کو اسی طرح فائدہ ہوا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ اب اتفاق سے بعد میں اس حکیم صاحب کا بھی نسخہ کہیں سے مل گیا، تو جب ملایا گیا تو 16 میں سے 15 جو اجزاء تھے وہ بالکل اسی کے موافق تھے۔ تو
یہ ان کا حافظہ تھا کہ جو بغیر کسی چیز کو پڑھے اور دیکھے انہوں نے صرف اپنی اس سونگنے والی حس کی بنیاد پر اس تمام اجزاء کو جمع کیا اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا سامان کر دیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو حافظ عطا فرمائے تھے. لیکن آپ دیکھیں ان میں سب نے خصوصیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے حافظوں کو اچھے کاموں میں استعمال کیا. ابو زرعہ عبید اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جو بھی بات سنتا ہوں نا وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے. تو آپ جب بازار میں جایا کرتے تھے اور گانے بازوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی تو آپ اپنے کان بند کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے کان کے ذریعے سے میرے دل میں کہیں نہ اتر جائے, مجھے یاد نہ ہو جائے. تو یہ اپنے حافظوں کا یوں حفاظت بھی کیا کرتے تھے کہ کہیں غلط چیز میرے کان میں نہ چلی جائے اور میں اس کو یاد نہ کر لوں. صحیح. یہاں فراز بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اب زیادہ اور توجہ بڑھا دیجئے کہ اب انشاءاللہ ہم اس طرف بھی چلیں گے کہ اگر ہمیں بھی اپنے حافظوں کو مضبوط کرنا ہے, اللہ والوں کا تو ہم نے ذکر سن لیا کیسے زبردست ان کے حافظے ہوا کرتے تھے, تو اگر ہمیں بھی اپنے حافظوں کو مضبوط رکھنا ہے, باتوں کو یاد رکھنا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اور تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر بھی بات ہو جائے, کیونکہ ہم نے جیسا کہ سنا کہ محدثین کرام کے جنہوں نے ہمارے لیے احادیث کو جمع کیا, حدیث کی ہم کتابیں سنتے ہیں, صحاح ستہ ہے 6 کتابیں, اور اس کے علاوہ بھی مزید بہت ساری بکس ہیں, اور احادیث انہوں نے یاد رکھی, پھر یاد رکھ کر اس کو لکھا. تو اس حوالے سے اگر مختصر بات کرتے ہوئے کہ یہ محدثین نے کہ کس انداز سے احادیث کو جمع کیا اور اس کو کس انداز سے یاد رکھا. بعض اوقات ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ بھائی یہ محدثین جو ہیں یہ حدیثیں اتنی ساری انہوں نے لاکھوں لاکھ حدیثیں کہاں سے انہوں نے جمع کر دیں, کیسے جمع کر دیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے حافظے ہمارے حافظوں کی طرح نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم تو 4 باتیں بھی سنیں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں. اب صحابہ اکرام سے اگر لے کر ہم بات کریں پیچھے سے مزید کہ چلی, تو حضور علیہ السلام سے احادیث صحابہ نے سنی, پھر صحابہ نے اس کو آگے پہنچایا, اور پھر محدثین نے یاد رکھا, اور ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ اگر کہہ لیں کہ اس کے اندر پھر راوی وغیرہ سب شامل ہو جائیں, ان کے حالات بھی یاد ہوا کرتے تھے. تو یہ محدثین کے حافظے ہماری طرح کے حافظے نہیں ہوتے تھے کہ ایک لیٹر بھی 6 دن یاد کیا اور اس کے بعد پیپر کرنے کے بعد وہ لیٹر وہ ایسے بھی بھول گئے. کیا فرمائیں گے حضرت؟ نہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اپنی زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر رکھی تھی. صحیح. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حافظے کی بنیاد پر ہی ان کو ساری حدیثیں یاد ہوتی تھی. کئی محدثین ایسے بھی ہیں کہ جو لکھنے پر زور دیا کرتے تھے کہ ان حدیثوں کو لکھو. ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا اسی اللہ والے میں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, اس میں ہم نے یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ کئی ایسے محدثین تھے جو لکھنے پر خاص طور پر زور دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ اس کو لکھو گے نہیں تو یہ علم ضائع ہو جائے گا. اسی طرح ایک قول بھی ملتا ہے کہ علم کو لکھ کر جو ہے وہ قید کر لو. تو لکھنے پر بھی زور دیا جاتا تھا. حافظہ تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی نعمت ہے جس کو وہ عطا فرما دے, اور اس کی پھر تکرار کرنا, اس کو بار بار پڑھنا. صحابہ اکرام کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ سفر کرتے تھے, یعنی ایک حدیث اس کو خلاصتاً عرض کرتا ہوں, انہوں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی, لیکن ایک اور صحابی نے بھی سنی تھی, تو وہ دور کسی اور مقام پر تھے. تو یہ صحابی ان صحابی کے پاس اس حدیث کو دوبارہ سننے کے لیے گئے کہ مزید وہ بات پختہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ویسے بھی احادیث کو سننے کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور اس کو بار بار تکرار کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام بیٹھ کر باقاعدہ احادیث کی تکرار کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بات بھی ہو گئی. اور اسی سے مزید آگے بات کو لے کے چلیں کہ اب ہم نے کوئی بھی بات اگر یاد رکھنی ہے, ذہن میں رکھنی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, حافظے کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کہ بنیادی طور پر یاد رکھنے کے لیے 3 اہم باتیں پہلے ہیں. پہلی چیز یہ کہ حاضر دماغی. جب بندہ پڑھ رہا ہو تو اس کا دماغ حاضر ہو, یا کوئی بات سن رہا ہو تو اس کا دماغ حاضر ہو. اگر دماغ حاضر نہیں ہے تو وہ بات اس کو ابتداءً ہی یاد نہیں رہے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا تکرار بہت زیادہ ضروری ہے. جب ایک چیز حاضر دماغی کے ساتھ پڑھ لی, اس کو کچھ نہ کچھ یاد ہو گیا, اس کا تکرار کرتا رہے. یعنی فرسٹ اسٹیپ اگر ہم لیں کہ توجہ, اگر آپ کی توجہ نہیں ہے کسی بات کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے, تو پھر اس کے بعد وہ ذہن میں رہے گی بہت مشکل ہے. تو صرف یہ شکوہ نہیں کافی ہوتا کہ بھائی مجھے یاد نہیں رہتا. آپ غور تو کریں, آپ جو اس بات کو توجہ دیتے ہیں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, ایسے یہ تو پہلے یاد رکھنے کے لیے توجہ دیں اور پھر اس کو تکرار کرنا. اچھا, اس میں تکرار کرنے میں اس پر کیا فرمائیں گے کہ اگر ذہن میں تکرار کر لیں, جیسے ایک چیز ہے بعضوں کا نام یاد نہیں رہتا, بات ہوئی سامنے والے سے نام پوچھا, تو ہو سکتا ہے مبلغین کو بھی یہ رہتا ہو ذہن میں کہ یہ اچھا لگتا ہے اگر ہم کسی سے ملاقات کریں اور اس کو نام سے یاد کریں, دوسری دفعہ ملیں یا تھوڑی دیر بعد اگر بات کریں تو آپ اس سے نام سے پکاریں. تو آپ نام پوچھا تھا, تھوڑی دیر بعد تو بھول گئے, اب دوبارہ پوچھے تو شرم آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ذہن میں ہی اس کے 2-3 دفعہ نام دہرا لیں, ہم ذہن میں ہی تکرار کر لیں, تو یہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. میں اس کی یہی مثال دینے والا تھا نام کے حوالے سے کہ تیسری چیز یہ ہوتی ہے سابقہ معلومات سے اس کو منسلک کر دینا. جو پہلے آپ کے پاس معلومات تھی اس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیں. اب جب یہ تینوں باتیں ہوں گی تو آپ کو بات یاد رہ جائے گی. اس کی مثال یہی بنتی ہے, کسی سے آپ نے نام پوچھا, اس نے کہا میرا نام نعمان ہے,
اچھا اب آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام کی برکت کے حوالے سے اور ان کے ذکر خیر کے حوالے سے اپنا اس نام کو یاد رکھ لیں، زبان سے آپ اس کو دہرائیں، تو اب اس کو ملاقات کے وقت یا اسی وقت کہہ دیں کہ بھائی نعمان بھائی آپ کا نام تو بڑا پیارا ہے، یہ تکرار ہو گئی، ہاتھوں ہاتھ تکرار ہو گئی. اچھا یعنی اب آپ اس سے دوبارہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے جب اس کہیں گے نا ماشاءاللہ نعمان بھائی آپ کا نام تو بڑا پیارا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ناموں کی برکتیں لیے ہوئے ہے، تو اب کیا وہ یہ تکرار ہو گئی. اب وہ سابقہ معلومات سے ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے کہ جب نیکسٹ ٹائم ہماری اس سے ملاقات ہوگی تو ہم اس کو نام لے کر پکاریں گے نعمان بھائی کیسے ہیں آپ. تو یہ جو تین باتیں جمع ہو گئی، دیکھیں ابتدائے حاضر دماغی. اب نارم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ اس وقت حاضر نہیں ہوتا، تو اب دماغ حاضر ہوگا. اب نام پوچھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے ہمیں یاد رہا نا، اب اسی وقت تکرار کر لیں، اس کو نام سے اس کو اسی وقت پکاریں، یا اگر کچھ طویل گفتگو ہو رہی ہے تو 2-3 بار اس کا نام لے لیں، یہ ریویژن ہو گئی، تکرار ہو گئی. اور تھرڈ جب نیکسٹ ٹائم ملاقات ہو تو اس کو نام لے کر پکاریں، تو یہ کیا ہوگا، یہ ابتدائی تینوں چیزیں جمع ہو گئی کہ حاضر دماغی، تکرار اور سابقہ معلومات سے یہ آپ نے اس کو منسلک کر دیا. اس طرح بات یاد رہ جائے گی. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مطالعہ کر رہے ہیں یا کوئی بات ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ یاد رکھنے کی کتنے طریقے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ ایک الگ گفتگو ہے. تو یہ ابھی تو ہماری ابتدائی یہ بات ہوئی کہ نام ہی یاد رکھنا ہے. اگر بات کر رہے ہیں تو اگر ہم اور مزید اس کو لیں کہ مطلب حافظہ اپنا کیسے مضبوط بنائیں، تو اس پر کیا فرمائیں گے اگر ہم اپنے حافظے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کوئی چیز نارملی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ ہمارا وہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یاد رہ جائے. سننے سے بھی ظاہر باتیں یاد تو ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور دیگر لوگ ہوتے ہیں بیانات کرنے ہیں، تو پڑھ کے کوئی چیز کیسے یاد کی جائے. تو اس میں دیکھیں یاد کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ وہ سٹیپس ہیں کہ جو کسی چیز کو یاد کرنے سے پہلے کے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ اچھی نیت سے پڑھیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو یاد کر رہے ہیں تو نیت اچھی ہو. یہ نہ ہو کہ میں فلاں پر جو ہے وہ برتری لے جاؤں گا اور تکبر اور حسد اور خود پسندی والی نیت نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے والی نیت نہ ہو. اگر آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ یاد کرنے سے پہلے ہی گناہوں سے آپ بچنے والا آپ کا ذہن ہو، گناہوں سے دور رہیں گے تو حافظہ جو ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا. کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ جس طرح گناہوں سے جو ہے وہ حافظہ جو ہے کمزور ہوتا ہے، اسی طرح نیکیوں سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو نیکیاں کریں گے حافظہ مضبوط ہوگا، گناہ کریں گے تو حافظہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور اس حوالے سے تو اتنی روایات ہیں کہ اگر ہم سلسلے میں بیان کرنا جائیں تو وہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ پڑ جائے گا. 2-3 میں آپ کو روایت سناتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی گناہوں کی عادت اپنانے کی وجہ سے نسیان کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ قوت حافظہ کے لیے سب سے مفید ترین چیز گناہوں کو ترک کر دینا. اللہ. اسی طرح بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑ دو. اور امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑ کر قوت حافظہ پر مدد حاصل کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اسی طرح رزق حلال کمائے. یہ سارے ایکسپیکٹس ہیں کہ جو حافظے کے لیے معاون یا وہ ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں جس سے بندہ یاد نہیں رکھ پاتا. یہ رزق حلال کا بھی اس سے تعلق ہے کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے تو ایسی روایات ملتی ہیں کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے. تو ظاہر ہے جس کا دل منور ہوتا ہے اسی کو باتیں یاد رہتی ہیں. اسی طرح علم پر عمل کرنا. جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں یا جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ مجھے یاد ہو جائے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کر کے حفظ حدیث پر مدد حاصل کرتے ہیں. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں حدیث باغ یاد ہو جاتی ہے. خوبصورت بات ہے کہ جو سنا اگر اس کو اپنے عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ پھر وہ اور یوں کہ لیجیے ایک تکرار ہو جائے گی اور ہمارے عمل کے ذریعے ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہے. تو اگر کچھ ورد وظیفے بھی لوگ آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ جی اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، ذہن میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اول تو وہ باتیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ نیکیوں کو اختیار کریں، گناہوں کو ترک کریں، تو یہ بہت بڑا گویا ایک وظیفہ بھی اپنے حافظے کو مضبوط کرنے کا. تو اگر کچھ اختتامی باتیں بھی ارشاد فرما دیں اور کچھ وظائف وغیرہ ہوں تو وہ بھی عطا فرما دیں. وظائف کے حوالے سے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک بہترین وظیفہ ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے. اسی طرح اگر تہجد کی نماز ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی حافظے کی مضبوطی کے لیے بڑی جو ہے وہ اہم نماز ثابت ہوتی ہے. اسی طرح اگر وظائف کی بات کریں تو 5 نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر اگر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اسی طرح درود پاک کی کثرت کرنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اور ربی زدنی علما، یہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اول آخر درود شریف
ہم پڑھیں 3 مرتبہ اور ہتھیلیوں پر دم کر کے اگر پورے سر پر پھیل لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اور نسیان کے جو اسباب ہیں، بھول جانے کے جو اسباب ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. جس طرح بد نگاہی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، زبان سے گناہ سرزد نہ ہو، کانوں سے گناہ سرزد نہ ہو، پھر پراپر نیند ہو، غذائیں صحیح لے. تو یہ پورا ٹاپک ہے کہ گناہ جو ہے وہ نسیان کے اسباب کیا کیا ہیں. جی یہ تو بہت زبردست بات ہے، اور میں سمجھوں گا اختتام کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی یہ بات ہوگی کہ جو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، اسی طریقے سے کچھ وظائف بھی جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جیسے آپ نے فرمایا نیند پوری لینا. اب اگر نیند ہی پوری نہیں ہے، اس پر ہم تھوڑی سی میرا خیال ہے گفتگو کر لیتے ہیں کہ نیند پوری نہیں لی، پھر اس کے بعد آپ کا سارا دن جو ہے وہ خراب گزرے گا. توجہ، وہ جتنی ہم نے باتیں کی کہ توجہ ہونی چاہیے، جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، کہاں کی توجہ رہے گی آپ کو؟ تو شاید جھونکے آتے رہیں گے، تو ان جھونکوں کے اندر کچھ آپ کے ذہن میں، اور پھر ذہن کمزور ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں یاد کرتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ کہ بندہ فریش ہو. جیسے پہلی چیز یہ کہ بندہ بغور جو ہے وہ اس کو پڑھے، تو بغور پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ سکون ہونا اور فریش ہونا ضروری ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ یاد کریں، لیکن آپ کا جسم ہی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی. تو دماغ کو انرجی دیں. اسی طریقے سے اپنے کھانے پینے کو چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے. جو بھی ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کریں گے اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اگر اچھی چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دماغ بھی قوی ہوگا. اچھے اعمال کریں گے اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا حافظہ قوی ہوگا. تو ایسی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ پیاری پیاری باتیں، یہ اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو اللہ سے